کفر جتنے بھی اسباب استعمال کر لے انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ آج مجاہدین کی منتیں کی جا رہی ہیں، مہربانی کرو جی ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو۔ کیوں؟ اللہ اللہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے ظلم کی تلوار کے ساتھ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آپ وضاحت کریں مہربانی، نعروں کا وقت نہیں ہے، وقت بڑا مختصر۔ جمعیت کے مجاہدین کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ بک جائیں گے، جھک جائیں گے یا نہیں؟ آپ بک جائیں گے، جھک جائیں گے؟ نہیں نہیں، خیال کرنا ہمارے دل کے اندر ایمانی غیرت موجود ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر ایمان والی غیرت موجود ہو وہ کفر کے آگے جھکتا بھی نہیں ہے، کفر کے سامنے بکتا بھی نہیں ہے۔ ہم کس کے آگے جھکیں گے؟ کس کے آگے جھکیں گے؟ اونچا اونچا کس کے آگے جھکیں گے؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یقین تو میرا یہی تھا اللہ کریم نے فتح ہمیں دینی ہے انشاءاللہ، لیکن میں نے خط اس لیے لکھا ہے تاکہ مکہ والوں پر میرا احسان چڑھ جائے۔ بس ٹھیک ہے حاطب، تمہارا عذر قبول ہے، ہم تمہیں عمر دربار نیام میں ڈالو۔ حضرت حاطب کی بالکل نیت ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ عوام میری طرف دیکھنا، خیال کرنا، اللہ کریم نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الممتحنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذرت قبول کر لی۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایماندارو، جو میں اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، اس کو دلی دوست مت بناؤ۔ دوست جاگ رہے ہیں؟ کیا نہ کرو ایماندارو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ دوست جاگ رہے ہیں؟ کیا کہ جملہ سننا، جو میں اللہ کا دشمن ہے، مکہ والے تم اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ اچھا، تلقون الیہم بالمودہ، ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، خط لکھ کر بھیج رہے ہو، خط لکھ کر روانہ کر رہے ہو۔ نا ایماندارو، یوں نہیں کرنا۔ جب یہ قرآن کا مقام نازل ہوا، حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام حیران، حضرت حاطب کو کیا ہو گیا؟ توجہ سے بات سننا، پیچھے والے دوستوں کو کون خاموش کرے گا؟ حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت حاطب کیوں بھی ہوش ہے؟ بات کیا ہے؟ سارے ساتھی حیران،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران، حاتم کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حاتم کو ہوش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیا بات ہے حاتم بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ نے تو فرمایا ایمان والو، تم میں اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کو دلی دوست نہ بناؤ، بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ خیال کرنا لاڑکانہ کے بھائیوں، دھیان سے جملہ سننا۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تنبیہ تو نازل کر دی کہ میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے یہ تو فرما دیا، لیکن پہلے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تنبیہ تو آ گئی ہے، لیکن اللہ کریم نے مجھے ایماندار ہونے کی سند بھی دے دی ہے۔ اور جسے اللہ ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے، اس کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا شک۔ زندگی وفا کرے نہ کرے، اگلی ملاقات حشر کے میدان میں ہو۔ ایک وعدہ، میں آپ کا مہمان ہوں، بہت دور سے سفر کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے دشمن ہیں، تمہارے بھی مسلمانوں دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول گزرا، ابھی 12 ربیع الاول، یہ کیا ہے؟ جلوس نکل رہا ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے دلیل میں اللہ کے دشمن کا حوالہ پیش کر دیا۔ اب میرے سندھ کے بھائیوں ذرا غور کرنا نا، جلوس نکالنے والوں نے، جھنڈیاں لگانے والوں نے، مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں نے، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منانے والوں نے دلیل میں اللہ کے دشمن کا حوالہ پیش کر دیا۔ ہم نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، جب اس کی خادمہ نے جا کر خبر سنائی، اس کی کنیز ایک عورت سویبہ جس کا نام تھا، اس نے جا کر ابو لہب کو بتایا آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے جناب عبداللہ کے گھر میں۔ تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اپنی اس خادمہ کو آزاد کر دیا، کنیز کو آزاد کر دیا۔ اب یہ جلوس نکالنے والے اللہ کے دشمن کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں موت کے بعد ابو لہب خواب میں نظر آیا۔ خیال، اور پتہ ہے ابو لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہلائی، وقت بڑا محدود ہے، میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہلائی، سارے مکے والے دوڑ کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور مکہ والوں سے پوچھ رہے ہیں، مکہ والوں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا نہیں؟ اے مکہ والوں جواب دو۔ سارے کہنے لگے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کئی بار آپ کا تجربہ کیا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں جس پہاڑ کی چوٹی پہ میں کھڑا ہوں پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے، حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ 1 منٹ جی ہمیں دیکھنے دو، لشکر تو کوئی نہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دشمن کا لشکر پہاڑ کے پیچھے، مکے والے کہنے لگے کوئی دشمن کا لشکر موجود نہیں ہے۔ لاڑکانہ والوں محبت سے سبحان اللہ اونچا کہنا۔ مکے والے کہنے لگے دشمن کا لشکر موجود نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرما دیں تو ہم مان لیں گے، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اچھا
اتنا یقین ہے میری زبان پر، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دو اور دل سے تصدیق کر لو، دونوں جہانوں میں کامیابی مل جائے گی۔ اچھا یہ ہاتھ دیکھیے، میری طرف دیکھیے، کیا کروں، رات گزر چکی ہے، توجہ ہے، ایسے حال کھڑے کی ابو لہب نے۔ میری پچھلی بات آپ دوستوں کو یاد ہے، میری تسلی کرا دو اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو دوست اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو بھی دوست۔ دیکھنا دشمن کی بات، ابو لہب نے ہاتھ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا تبت لک، میں مانا کیسے کروں، میرا دل کانپتا ہے۔ نبی پاک سے کہنے لگا جن ہاتھوں کے ساتھ تو نے چادر ہلائی تھی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، الہٰذا دعوتنا، الہٰذا جماعت، اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ نیچے سے پتھر اٹھا کر، کنکریاں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماری۔ اب آپ بتائیں، جو نبی پاک کو بد دعائیں کر رہا ہے، نبی پاک کو پتھر مار رہا ہے، یہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ اونچا بولو، جلدی کرو، میں آگے چلوں۔ یہ کیا ہے؟ جو نبی پاک کو بد دعائیں دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار، یہ دوست ہے کہ دشمن؟ گھر پہنچا، میرے بیٹو، جی ابا جان، راسی میں راسے کما حرام، آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں کو کہا، ابا جان کیا بات ہے؟ کہنے لگا اے میرے بیٹو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تمہارے نکاح میں ہیں، بی بی رقیہ ام کلثوم، ان کو طلاق دے دو تب میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ طلاق دے دی، بات توجہ سے سنو، طلاق دے دی دونوں بیٹوں نے۔ آپ جو نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دلوا رہا ہے، جلدی بولنا، جو نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دلوا رہا ہے، یہ دوست ہے کہ دشمن؟ اونچا بولو، کیا ہے؟ اور حال کیا بنا ابو لہب کا؟ وجود میں پھوڑا نکل آیا، سارے وجود میں پیپ پھیل گئی، پیپ پھیلتی گئی، گندگی بڑھتی گئی ہے، اتنا گندا وجود، اتنی گندی بدبو کہ گھر والے بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ابو لہب۔ یمن کے علاقے سے دو حبشی منگوائے گئے، انہوں نے ایک بوریا بچھایا، ناک پر کپڑا باندھا، ڈنڈوں کے ساتھ کھینچ کر ابو لہب کے وجود کو بوری پہ رکھا، ایک گڑا کھود کر اندر دبا دیا۔ یہ دوست تھا کہ دشمن؟ جلوس نکالنے والوں نے کیا کہا، جھنڈیاں لگانے والوں نے کیا کہا؟ بادشاہ، ابو لہب خواب میں آیا، کافر ابو لہب، دشمن ابو لہب، خیال کرنا، نبی پاک کا دل دکھانے والا ابو لہب، مسلمانوں کا دشمن، اللہ کا دشمن، خواب میں ملا۔ ابو لہب کیا حال ہے؟ دھیان سے بات سنو، کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا بڑے عذاب، بڑی تکلیف ہے، آگ ہی آگ ہے جہنم کی، جس انگلی کے اشارے سے، میری طرف دیکھنا، جا کے سننا چند منٹ، یہ جو میری انگلی ہے، اس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی خاتمہ کو آزاد کیا تھا، نبی پاک کی ولادت کی میں نے خوشی منائی تھی، آزاد کیا تھا لونڈی کو، باقی تو سارا عذاب میں پکڑا ہوا ہوں۔ اس انگلی میں سے مجھے جہنم میں پانی ملتا ہے، اس انگلی سے میں پانی پیتا ہوں، میرے دل